اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس دنیا کی نیکی ہمیں عطا کر اور اس دنیا کے بعد آخرت کی نیکی بھی ہمیں عطا کر اور عذاب جہنم سے ہمیں دور رکھ۔ یہ وہ بہترین دعا ہے کہ جو ہم زیادہ تر اپنی نماز کے قنوت میں پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے جہاں مستحب دعاؤں کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، ان دعاؤں میں سے سب سے اہم دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ اسی کے ذریعے علماء نے ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم صرف دنیا کی نیکیوں کی طرف توجہ نہ کریں، لیکن ایک عجیب و غریب چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی جو نیکیاں پروردگار کی نگاہوں میں نیکی ہے انہیں نیکی نہیں تسلیم کیا، بلکہ ان نیکیوں سے غفلت کی اور دنیا کی ان پست چیزوں کی طرف متوجہ ہوئے جنہیں ہم اپنے طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی ہے اس دنیا کی۔ یعنی نوکری نیکی ہے، یعنی وہ تعلیم حاصل کرنا کہ جس سے انسان خدا سے غافل ہو جائے نیکی ہے، آیا وہ علم حاصل کرنا جس سے انسان نماز سے دور ہو جائے کیا نیکی ہے، یا وہ علم حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے انسان اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرتا ہو آیا نیکی ہے، یا وہ اس ماحول میں زندگی بسر کرنا اور وہ تعلیم حاصل کرنا جس کے ذریعے انسان دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم کرنے کی عادت ڈال لے، آیا وہ نیکی ہے، یا دوسروں کا مال غصب کرنا نیکی ہے، یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنا نیکی ہے، یا دوسروں کی جائیداد ہڑپ کرنا نیکی ہے۔ ہم نے اسے نیکی سمجھ لیا ہے اور اس کے ذریعے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی اچھائی حاصل کر لی، دنیا کی نیکی حاصل کر لی، اور یہ نیکی جو ہے اس کو پا کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس قدر ہماری بے عقلی ہے کہ ہم اسے نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ بدبختی ہے۔ اس دنیا کی بدبختی یہ ہے کہ کسی کا دل دکھایا جائے، اس دنیا کی بدبختی ہے کہ کسی کی آنکھوں میں آنسو لائے جائیں، اس دنیا کی بدبختی ہے کہ کسی کی زبان سے اپنے لیے بد دعا سنی جائے، اس دنیا کی بدبختی ہے کہ کوئی ہماری توہین کرے یا کوئی ہمارے اوپر لعنت و ملامت کرے یا کسی کے
دل سے ہمارے لیے آہ نکلے، یہ بدبختی ہے۔ ہم اسے نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہڑپ لیا کسی کا مال، اس کے دل سے آہ نکلی، ہمارے سارے اچھے اعمال جل کر راکھ ہو گئے، اور ہم اس ہڑپے ہوئے مال کے اوپر عیش کر رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بہت اچھی نیکی مل گئی۔ انتہائی بے عقلی کی بات ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ دنیا کی نیکی ہے۔ دنیا کی نیکی اسے نہیں کہتے ہیں۔ دنیا کی نیکی اسے کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کچھ ہو اور وہ خود بھی کھائے اور دوسروں کا پیٹ بھی بھرے، دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مشکل کو برطرف کرے، دوسروں کے غم کا مداوع کرے، دوسرے مریضوں کا علاج کرے، یتیموں کی سرپرستی کرے، بیواؤں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے ان کی سرپرستی کرے، اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کی تعلیم کا انتظام کرے، گرے ہوئے کو اٹھائے، یہ ہیں نیکیاں۔ اور جب یہ نیکیاں ہیں تو یہی وہ نیکی ہے کہ جن سے آخرت سنورتی جاتی ہے، جن سے آخرت میں انعام ملتا چلا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں آئندہ گفتگو میں پیش کروں گا کہ اصحاب یمین کے جو نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں پروردگار عالم کیسی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ افراد کے جو اس دنیا کے اندر نیک کام کرنے والے ہیں، خداوند عالم نے انہیں اصحاب یمین میں شمار کیا ہے، اور وہ افراد کے جو اس دنیا کے اندر برائی کرنے والے ہیں انہیں پروردگار عالم نے اصحاب شمال میں شمار کیا ہے۔ اصحاب یمین کو نعمتوں سے نوازا ہے، اصحاب شمال کو جہنم کی برائیوں کی طرف ڈھکیلا ہے، جہنم کی اذیتوں کی طرف ڈھکیلا ہے۔ ہم اسی دنیا کے اندر اصحاب یمین بھی بن سکتے ہیں، اصحاب شمال بھی بن سکتے ہیں، اور ہمارا یہی عمل ان نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا، ان اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے گا جسے جنت کہتے ہیں۔ جنت پہلے سے کہیں بنی بنائی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ جنت ہمارے نیک اعمال کی تعمیر کا کام کرتی ہے۔ ہمارے نیک اعمال جنت کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ جنت میں ایک سے ایک اینٹیں رکھتے جاتے ہیں اور ایک سے ایک درخت لگاتے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے میوے جو پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے، حور العین کی نعمتوں سے جو ہمیں نوازنے والا ہے، بہترین لباس سے جو ہمیں نوازنے والا ہے، قیمتی جگہوں کے اوپر ہمیں بٹھانے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے نیک اعمال کا نتیجہ ہیں کہ جو ہمیں ملنے والی ہیں۔ اور یہ نیکی کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو اس منزل کے اوپر لا کے رکھیں کہ لا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہیں جو بھیجا جائے گا یا تم جہاں وارد ہوگے، جہاں تم داخل کیے جاؤ گے، نہ وہاں کوئی لغو بات ہوگی، نہ وہاں کوئی گناہ ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ ہر ایک آدمی دوسرے کی سلامتی چاہے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کے اندر برتنی ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو جنت کے لائق بنائیں۔ تو کیسے بنائیں گے؟ لا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ نہ لغو حرکت کریں، نہ لغو بات کہیں، نہ لغو جھمیلے میں پڑیں، نہ لغویات میں اپنے آپ کو شریک کریں، نہ بیہودہ گفتگو کریں، نہ بیہودہ کام کریں، نہ غلط کام کریں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اس دنیا کے اندر 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں اس کی پریکٹس کر لیں کہ ہم سے یہ اعمال نہ ہوں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت کے لیے فٹ بنا لیا، سزاوار بنا لیا اپنے آپ کو جنت کے لیے۔ لا تعصیما، لا تعصیم کا کیا معنی ہوئے؟ یعنی وہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی فریب نہیں دے گا، کوئی برائی نہیں کرے گا، کوئی برے کام نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر، کوئی بھی گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، وہاں کسی گناہ کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ لا تعصیما، کوئی گناہ وہاں نہیں ہوگا۔
تو اب اگر کوئی گناہ وہاں نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس لائق اس دنیا میں بنا لے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جنت کے لائق بنایا ہے۔ اب اگر جنت میں جانا ہو تو اپنی پوری عمر میں گناہ سے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر لے کہ اس سے کوئی عملی یا فکری یا خیالی یا زبانی گناہ نہیں ہوگا، تو اب یہ اس لیے اس لائق بن گیا کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ الا قیلا سلاما سلاما، تمام لوگ ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں گے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں گے، ایک دوسرے کی اچھائی چاہیں گے، اور اچھے خیالات سے ایک دوسرے کو یاد کریں گے، اچھی باتیں ایک دوسرے کے لیے کریں گے۔ تو اب اگر پوری دنیا کی پوری زندگی میں ہم نے یہی پریکٹس کی ہے الا قیلا سلاما سلاما، تو پھر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہی وہ منزل ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جنت کے لائق بنا لیا ہے۔ وگرنہ یہ اگر عیب ہمارے اندر ہے تو ہم جنت کے لائق نہیں ہیں۔ برائیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم جو برائیاں کر رہے ہیں وہاں کہاں جائیں گے؟ ان جگہوں کے اوپر جائیں گے جہاں برے لوگ رہتے ہیں، جہاں برائیاں ہیں، اور یہی برائیاں جو ہیں ان کے عذاب کی شکل میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ گناہوں، یہ جو گناہ اس دنیا کے اندر ہے وہ عذاب الہی کی شکل میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسا انسان جہنم میں جائے گا اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو اچھائیاں کرنے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے پریکٹس کی ہے اپنی پوری زندگی میں، نہ گناہ کریں گے نہ برائی کریں گے، ہمیشہ اچھائی کریں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے کام جاتی ہیں، اور جب نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو انسان انہی نعمتوں کا لطف جنت میں اٹھاتا ہے۔ حور العین کہیں سے بنائی نہیں جاتی، ہمارا پاکیزہ عمل بناتا ہے۔ غلمان کہیں سے پیدا نہیں کیے جاتے، ہمارا عمل غلمان کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ شراب معین، شراب طاہر جو جنت میں عطا کی جانے والی ہے، وہ کہیں سے گھول گھال کر کے بنائی نہیں جاتی، بلکہ ہمارا پاکیزہ عمل اس شراب طاہر و مطہر کو ہمارے لیے بناتا ہے۔ جنت کے پاکیزہ درخت ہمارے عمل کا نتیجہ ہیں، جنت کی پاکیزہ نعمتیں ہمارے عمل کا نتیجہ ہیں۔ جیسا پاکیزہ ہمارا عمل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی پاکیزہ نعمتیں ہمیں جنت میں نصیب ہوں گی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت۔ دنیا میں اپنے آپ کو حسنات کی طرف زیادہ سے زیادہ کھینچنا، حسنات کی طرف زیادہ سے زیادہ لے جانا، اور حسنات میں اپنے آپ کو غرق کرنا، نیک سوچنا، نیک عمل کرنا اور نیک کردار بننا انسان کو اس دنیا میں اگر آ جائے تو یہی انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، یہی انسان جنت کے عیش و آرام اسے نصیب ہوتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں اگر ہم نے برائی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے تو جہنم ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ہم اگر غور کریں ان نکات کے اوپر، توجہ دیں ان نکات کے اوپر، تو ہمیں گویا معلوم ہوگا ہم یوں ہی نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر، بلکہ ہمیں دو رہبر دیے گئے ہیں اس دنیا میں آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ ایک رہبر ظاہری ہے، ایک رہبر باطنی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ۔ تو اب یہ دو حجتیں کون سی ہیں؟ اما الحجت الظاہرہ فالانبیاء والرسل والائمہ، واما الحجت الباطنہ فالعقل۔ دو طرح کے رہبر ہیں، ایک ظاہری رہبر ہے، ایک باطنی رہبر ہیں، اور یہ دونوں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم یوں ہی چھوڑ دیے جاتے تو یہ دنیا ہمیں فریب میں مبتلا کر دیتی، ہم سب جہنمی ہو جاتے۔
لیکن پروردگار عالم نے اس دنیا میں بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں دو رہبر دیے ہیں، ایک ظاہری رہبر، ایک باطنی رہبر۔ ظاہری رہبر انبیاء اور مرسلین ہے اور ہادیان اسلام ہیں، اور باطنی رہبر عقل ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچانیں۔ اور یہی وہ نقطہ تھا کہ جس کی طرف جناب ابوذر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بہت ہی سادے انداز میں، اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے، سادے انداز میں فرمایا کہ ابوذر، تم جب یہ دیکھو کہ دنیا ایک طرف جا رہی ہے، پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور علی دوسری طرف جا رہے ہیں، تو دنیا کی طرف جانے والوں کے ساتھ نہ مل جانا، بلکہ علی جس طرف قدم بڑھا رہے ہوں اس طرف جانا۔ یہ کیوں فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جو دنیا طلب ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، ان کا انداز یہ ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، لیکن علی جس طرف جاتے ہیں، علی ایسی ذات کا نام ہے جو دنیا کو یہ کہتے ہوئے ٹھوکریں مارتی ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا علی کو فریب دینے کے لیے نہ آنا، کسی اور کو فریب دینا، علی تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے، علی تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے۔ بیت المال کی زمین کو جھاڑو دیتے جاتے ہیں، سارا پیسہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد، حقداروں میں تقسیم کرنے کے بعد، بیت المال کی زمین کو جھاڑو دے کر کے کہتے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو جا کے بہکانا، علی تیرے بہکاوے میں نہیں آنے والا ہے۔ ابوذر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں یہ حکم دیا کہ جس طرف علی جا رہے ہوں اس طرف جانا؟ اس لیے حکم دیا کہ علی ہی نہیں جا رہے ہیں، بلکہ مالک جنت و نار جس طرف جا رہا ہو، امام المتقین جس طرف جا رہا ہو، شافع محشر جس طرف جا رہا ہو، حیدر کرار جس طرف جا رہا ہو، دنیا کو ٹھوکریں مارنے والا جس طرف جا رہا ہو، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا جس طرف جا رہا ہو، اگر اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو دنیا تمہارے آگے سجدہ ریز ہوگی اور تم سر بلند ہو جاؤ گے۔ یہ کردار امیر المؤمنین سے مومن کو حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ نعمت امیر المؤمنین سے حاصل ہو سکتی ہے۔ امیر المؤمنین جن کے دل میں یہ تمنا تھی کہ دنیا، ہمارے خاندان میں جو دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے خاندان میں سید شبان اہل جنت ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن وہ حسین جسے دنیا اپنی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، اس حسین کو امیر المؤمنین اپنی طرف سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ ایسا بیٹا دینا چاہتے ہیں جو حسین کا قوت بازو بن جائے، ایسا بیٹا دینا چاہتے ہیں جو سکینہ کا سقہ بن جائے، ایسا بیٹا دینا چاہتے ہیں جو زینب کی چادر کی آبرو بن جائے، ایسا بیٹا دینا چاہتے ہیں کہ جو حسین کی نصرت میں اپنی جان کو فدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین جب عباس کے کٹے ہوئے بازو کو زمین کے اوپر پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو اٹھا کر کے چومتے ہیں، چوم کے اپنے ابا کے دامن میں رکھتے ہیں، اور رکھ کر کے عباس کے جنازے کے قریب پہنچتے ہیں، سر کو اپنے زانو کے اوپر رکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، بھیا تمہارا بھائی آیا ہے، آنکھیں کھولو۔ کہا آقا کیسے آنکھیں کھولیں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ امام نے آنکھوں کا خون صاف کیا، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عباس نے چہرے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ نے وصیت کی، مولا میرا جنازہ اٹھا کے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ میرے بعد کوئی حسین کا جنازہ اٹھانے والا نہ ہوگا، دوسری یہ بات تھی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن سکینہ کی آرزو گھٹ کے رہ گئی، سکینہ کو پانی نہ پہنچا سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔